اگلے دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ سارا مالک سے دو بدو بات کر کے یہ معاملات نمٹانا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے عطاؤ ڈاکو کے ہاتھ اسے تنہا تنہا آنے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ تاہم عطاؤ کو اس کے ساتھ آنے کی اجازت تھی۔ یہ دن کے 11 بجے کا وقت تھا جب اچانک باہر سے شور و غل، ڈھول کی ڈم ڈم اور ہاہوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کرم الہی نے دیوار سے جھانک کر دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ یہ 30-35 افراد پر مشتمل ایک پرجوش ٹولہ تھا۔ ان میں 4 انتہائی بوڑھی عورتیں اور 2 کم عمر لڑکیوں کے علاوہ باقی سب بوڑھے، جوان اور کچھ کم عمر لڑکے شامل تھے۔ بوڑھی عورتوں نے نیلے پیلے رنگوں کے کھلے ڈلے کپڑے، جبکہ مردوں نے کھلے کرتے اور تہبند باندھ رکھے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں رائفلیں، کلہاڑیوں اور عجیب ساخت کے ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر افراد پیدل، کچھ گھوڑوں پر، جبکہ بوڑھی عورتیں گدھوں پر سوار تھیں۔ سب سے آگے والے گھوڑے پر ایک نوجوان اور نسبتاً خوش شکل آدمی سوار تھا۔ اس کے سر پر عجیب قسم کا کلہ اور گلے میں پھولوں کے ہار نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک طویل قامت، 35 سال کے قریب صحت مند نوجوان تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور نوکدار تھیں۔ اس کے ساتھ پیدل چلتا ہوا سوکھا سوڑا آدمی بری طرح ڈھول پیٹ رہا تھا، اور اس کے ساتھ عطاؤ ڈاکو اور کچھ منچلے اس طرح ناچ رہے تھے جیسے کسی شدید قسم کے ناقابل برداشت درد میں مبتلا ہوں۔ ڈھول کی بے ہنگم ڈھم ڈھم اور ان کے بیہودہ رقص کا آپس میں کوئی تال میل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر سارا، وکی، شہروز اور ان کے دیگر ساتھی بھی دیکھ رہے تھے، جبکہ تندور پر کھڑی پیاری یہ سب کچھ دیکھ کر ورتہ حیرت میں مبتلا تھی۔ یہ تو بارات لے کر آ گئے ہیں، وہ تندور سے اترتی ہوئی بولی۔ بارات؟ کون ہیں یہ لوگ؟ سارا نے حیرت سے کہا۔ یہ جو آگے گھوڑے پر دولہا بنا بیٹھا ہے، یہ مالک ہے، کرم الہی نے بتایا۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، بہت خون خرابہ ہوگا۔ خون خرابہ؟ وکی مستفسر ہوا۔ ہاں، اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو۔ کون سی بات؟ یہ بارات لے کر آئے ہیں، ظاہر ہے دلہن کا مطالبہ کریں گے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ دلہن؟ سارا بولی۔ کوئی اس طرح دلہن لینے تھوڑی آتا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنگل اور ٹبے کے قانون کے مطابق اگر کسی نے مذاق میں بھی حامی بھر دی تو سمجھو بات پکی ہو گئی، کرم الہی بتانے لگا۔ پھر اس بات سے نہ کوئی پھر سکتا ہے اور نہ ہی یہ لوگ پھرنے دیتے ہیں۔ مطلب یہ پیاری کو لے جائیں گے؟ پیاری کو نہیں بیٹی، کل عطاؤ ڈاکو کے سامنے شادی کی حامی تم نے بھری تھی۔ میں نے تو بس بات کی تھی اور اس سے بات کرنے کے لیے ہی تو بلایا تھا، وہ تحیر زدہ انداز میں بولی۔ بات ہی کی تو بات ہے بیٹی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب کیا ہوگا؟ شہروز بولا۔ اس کی نظریں وکی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ بہت غلط ہوا ہے، یا رخصتی یا قتل و غارت، وکی نے کہا۔ یہ لوگ بہت زیادہ اور اسلحے سے لیس ہیں۔ اچھا آنے دو انہیں، کرتے ہیں بات۔ کرم الہی کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈھول کی ڈھم ڈھم گیٹ کے عین سامنے پہنچ گئی۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا۔ عطاؤ اپنی بے سری آواز میں کوئی عجیب قسم کا گیت گا رہا تھا اور ناچتے کودتے منچلے اس کے ساتھ دے رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ مذکورہ گیت کا تہذیب اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کافی دیر تک شور و غل برپا رہا، پھر ڈھول کی آواز اور باراتیوں کا شور اچانک معدوم ہو گیا۔ میں ان لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ سارا گیٹ کھولتے ہوئے بولی اور باہر چلی گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک مرتبہ پھر سے طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ وہ لوگ اچھلنے کودنے اور شور مچانے لگے۔ بھابھی بھابھی، وہ سب یک زبان یہی کہہ رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ سب، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، سارا نے تقریباً چیخ کر کہا، اور ان سب کو ایک دم جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب کے سب اس کے سامنے ہاتھ بندھے، سر جھکائے چپ چاپ کھڑے تھے۔ دولہے کی پرشوق نگاہیں سارا کو دلکش وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ سب سے زیادہ پرجوش عطاؤ ڈاکو تھا۔ اسی لمحے مجمع کو چیرتی ہوئی ایک ضعیف العمر خاتون سارا کے سامنے پہنچ گئی اور اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہ بولی۔ بیٹی تم دلہن ہو اور دلہن اس طرح بات نہیں کرتی، تم اندر جاؤ اور کرموں کو باہر بھیجو۔ وہ ایک بردبار اور ذہین عورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ان گنت جھریاں اور باریک آنکھوں میں عہد گزشتہ کے متعدد کہانیاں رقم تھیں۔ اس نے نیلے رنگ کے کشادہ کرتے کے ساتھ سفید شلوار اور اوپر سرخ رنگ کی سندھی اجرک اوڑھ رکھی تھی۔ یقیناً ان تینوں چیزوں کا کوئی کمبینیشن نہیں تھا، مگر یہ سب بھی شاید ٹبے کی روایت میں شامل تھا۔ باگا مئی، یہی دلہن اور تمہارے ہونے والی بہو ہے۔
اس نے کل خود زبان دی تھی کہ مالک سے شادی کرے گی۔ عطاؤ ڈاکو نے پرجوش لہجے میں سورا سے کہا۔ وہ خوشی سے نہال ہوتی ہوئی بولی، ماشاء اللہ، میں صدقے، اب ٹبے کے اندھیروں میں یہ چاند کا ٹکڑا چمکے گا، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر سارا کو لپٹا لیا۔ وہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بری طرح پریشان تھی۔ اس نے باگا مائی کو بمشکل خود سے علیحدہ کیا اور اونچی آواز میں بولی، باگا مائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا مرد کا بچہ ہے تو آ کر مجھ سے خود بات کرے۔ میں صدقے، مرد کا بچہ ہی ہے، کوئی گدھے کا بچہ تھوڑی ہے، اور دیکھ لو خود ہی آیا ہے میرا شہزادہ تم سے بات کرنے۔ اس نے گھوڑے پر سوار اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرما رہا تھا، مگر یہ گدھے کا بچہ ضرور ہے۔ اس نے عطاؤ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا صرف مالے کو لے کر آئے اور یہ پوری بارات ہی لے کر آ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ اس کی شادی کا خواب میں پورا کروں گی، اور میں گدھے کا نہیں اپنے باپ کا بچہ ہوں۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا، بیٹی، ٹبی کی روایت میں دلہن لڑکے کا نام نہیں لیتی اور نہ ہی رخصتی سے پہلے براتیوں کے سامنے آتی ہے۔ اب تم اندر جاؤ اور کرموں کو باہر بھیجو۔ باگا مائی نے قدرے سختی سے کہا۔ اسی لمحے کرم الہی بھی باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات تھے، مگر اس کے باہر آتے ہی ایک بار پھر شور و غل برپا ہو گیا۔ تمام بوڑھے اور مرد آگے بڑھ کر والہانہ عقیدت سے اسے گلے ملنے لگے۔ وہ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے یہ مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ پھر باگا مائی کے اشارے پر اچانک مالک نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور بھاگتا ہوا کرم الہی کے گلے لگ گیا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے چلا کر بولا، مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ ایک بوڑھے بزرگ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنا دیا اور ایک بڑا سا تھا جو کندور سے ڈھکا ہوا تھا اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، بڑی مبارک ہو کرمو، لو یہ رکھ لو۔ اس نے تھال کی جانب اشارہ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں ختم کرو یہ تماشا، کیا ہے اس میں؟ کرمو نے چیخ کر کہا، یہ تماشا نہیں ہے، شادی ہے اور اس میں مٹھائی ہے۔ اس نے تھال کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا اور خود ہی اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا۔ برتن میں گڑ، چوارے، گری اور پتاسے نظر آ رہے تھے۔ سارا ان کی مٹھائی کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ چلو سردول، اس کا منہ میٹھا کراؤ، باگا مائی نے اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا تو وہی بوڑھا فوراً حرکت میں آ گیا اور گڑ کی ڈلی اٹھا کر کرم الہی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بڑھیا مبارکاں کرو کرمو، منہ میٹھا کرو۔ میں منہ میٹھا نہیں کروں گا، تم اپنا منہ بند کرو، وہ جھنجھلا کر بولا، تم کسی لڑکی کی بارات لے کر آئے ہو، یہ میری بیٹی پیاری نہیں، شہر سے آئی ہوئی مہمان ہے۔ یہ سنتے ہی ایک بار پھر سے شور و غل اور ڈھول کی دھم دھم شروع ہو گئی۔ بوڑھے سردول اور باگا مائی کے چہرے بھی خوشی سے تمتما رہے تھے۔ سارا اس صورتحال سے بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ وکی، قاسم، کاشی اور شہروز بھی پتھر کے بت بنے کھڑے تھے اور پیاری تو باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بھابھی شہری ہے، بھابھی شہری ہے، وہ سب ناچتے ہوئے گنگنا رہے تھے۔ یہ خبر ان کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی کہ مالک کی شادی شہر کی لڑکی سے ہوگی۔ پھر اچانک ڈھول، گیت اور رقص بند ہو گیا۔ ناچتے کودتے ہوئے یہ باراتی اب کرموں کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ہے یہ لڑکی مہمان ہے، یہ میری بیٹی پیاری نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلے جائیں؟ عطاؤ ڈاکو نے کہا، ہم دلہن کے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، باگا مائی بولی، لڑکی شہر کی ہے، جنگل کی یا ٹبے کی؟ اس نے خود ہاں کر دی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے کوئی ہاں نہیں کی، میں نے صرف بات کی تھی، سارا بول اٹھی۔ لڑکی، تم دوسری دفعہ بڑوں کی باتوں میں بول رہی ہو، تم شہر کی ہو اور میری ہونے والی بہو بھی، اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ باگا مائی درجتی سے بولی، اب بیچ میں مت بولنا ورنہ یہاں خون کا سیلاب آ جائے گا۔ سارا حالات کے پیش نظر خاموش رہی۔ وہ ان جنگلیوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ایک روز قبل وہ بات کر کے بری طرح پھنس چکی تھی۔ اور اب تم سنو کرمو، باگا مائی دوبارہ بولی، کہ تمہارے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اس لحاظ سے تمہاری ہی بیٹی ہے۔ تم اگر انکار کرتے ہو تو ہم سب کچھ ختم کر دیں گے، حویلی کو آگ لگا کر اس لڑکی کو ہی نہیں پیاری کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے کہتے ہی تمام اسلحہ بردار اپنی رائفلیں اور کلہاڑیاں بلند کر کے شور مچانے لگے۔ ان کے تیور ایک دم بدل گئے تھے۔ ان کے خونخواہ چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی مرنے مارنے پر تل جائیں گے۔ دم بدم صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ اس ساری کارروائی، گفتگو
اور بحث کے دوران مالک ایک جانب چپ کھڑا تھا۔ میں مالک سے بات کرنا چاہتی ہوں، اچانک سارا نے کہا، اور باغا مائی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی چلی گئی، جبکہ مالک چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگا، تاہم اس کے چہرے سے بھی خوشی اور بے یقینی کی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ باغا مائی نے اسے ایک خفیف سا اشارہ کیا اور وہ کچھ ہی فاصلے پر ایک گھنے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر میں سارا بھی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ پرجوش بوڑھا سردول اپنی خطرناک رائفل تھامے کسی قسم کی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ عطاؤ بھی اپنے پستول کی نمائش کر رہا تھا۔ وکی اور شہروز نے سارا کے پیچھے آنے کی کوشش کی، مگر اس نے انہیں اشارے سے روک دیا تھا۔ پیاری بدستور رونے میں مصروف عمل تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ شادیاں اس طرح ہوتی ہیں؟ وہ درخت کے نیچے پہنچ کر مالک سے مخاطب ہوئی۔ وہ ایک خوش شکل اور لمبا تڑنگا جوان تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا خالص دیہاتی کرتا شلوار اور اس پر ایک چمکیلی سی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرمے کی بھرمار اور چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ سارا کے اشارے پر عطاؤ، کرم الہی اور باغا مائی بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ہمارے ہاں لڑکے اپنی بارات میں نہیں بولتے، ہم اسے برا شگون سمجھتے ہیں۔ مالک کو خاموش دیکھ کر باغا مائی نے کہا، مگر اس سے پوچھو کہ عطاؤ نے اسے کیا پیغام دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، دیکھو لڑکی، تم نے جو کچھ کہہ بھیجا تھا اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ تم نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بات کرمو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ ٹبے کا یہی رواج ہے۔ مگر باغا مائی، یہ لڑکی ٹبے سے نہیں ہے، یہ اسی افسر کی بیٹی ہے جس نے ہمیں بجلی دی تھی۔ کرم الہی نے مصلحتاً جھوٹ بولا، وہی افسر جس کی تم نے جان بچائی تھی۔ باغا مائی مستفسر ہوئی، ہاں ہاں وہی۔ تو پھر تم تو اس کے محسن ہوئے نا، تم اس کی جان کے بدلے اس کی بیٹی تو کیا کچھ بھی لے سکتے ہو۔ کرم الہی اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، وہ یہاں پولیس بھیج کر ہم سب کو مروا دے گا۔ اس نے ایک اور عذر پیش کیا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کی بیٹی کی شادی مالک سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ پولیس نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس سے اس کی بیٹی بھی مر سکتی ہے۔ ویسے بھی کرمو، تم جانتے ہو اس طرح پولیس تو کیا موت کا فرشتہ بھی آنے سے گھبراتا ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ شادی نہیں ہوگی۔ کرم الہی ہتھے سے اکھڑتے ہوئے بولا، کرمو تم لوگوں نے مجھ کو زبان دی تھی، اب مکرو گے تو سب کی زبانیں کاٹ دوں گا۔ عطاؤ گھرا کر بولا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سارا نے حتمی لہجے میں کہا، تو پھر یہاں سے خون کی نہر بہتی ہوئی ٹبے تک جائے گی۔ مالک نے ایک دم غراتے ہوئے کہا اور فوراً اپنے نیفے میں ارسا ہوا پستول نکال کر سارا پر تان دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی باراتی بھی بندوقیں، رائفلیں اور کلہاڑیاں لہراتے ہوئے شور مچانے لگے۔ کرم الہی، جو اس طرح مزید بگڑتی ہوئی صورتحال سے بری طرح پریشان نظر آ رہا تھا، یکدم اپنا لہجہ بدلتے ہوئے بولا، باغا مائی تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر یہاں سے خون کی نہر ٹبے تک جائے گی تو اس نہر میں تم لوگوں کا خون زیادہ ہوگا۔ کرمو اب چپ ہو جاؤ، مرے ہوئے اور بوڑھے سانپ کا زہر کتنا مہلک ہوتا ہے، یہ میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ پھنکار کر بولی، اب وہ پہلے جیسی باغا مائی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کرمو، تم ہماری مٹھائی اور بارات کی توہین کر رہے ہو، اب اس لڑکی کے ساتھ پیاری بھی جائے گی، مالک نے کہا۔ وکی، شہروز اور دیگر ساتھیوں کے وحشی اسلحہ برداروں نے پوری طرح گھیر رکھا تھا۔ وہ اس صورتحال میں کچھ بھی کرنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ اس میں نہ صرف انہیں بلکہ سارا کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ بپھرے اور بھٹکے ہوئے ان وحشیوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ جنگل کے اس قانون میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے بوڑھا سردول رائفل لہراتا ہوا پیاری پر جھپٹا اور اسے کھینچتا ہوا مجمع میں لے گیا۔ وہ روتی ہوئی پھڑ پھڑا رہی تھی، مگر بظاہر کمزور نظر آنے والی بوڑھی کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ اب کیا کہتے ہو کرمو، دونوں لڑکیاں ہمارے قبضے میں ہیں، باغا مائی فاتحانہ لہجے میں بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ سارا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم باضابطہ دو اور میں بھی خون خرابہ نہیں چاہتا، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، میں پیاری کی شادی مالک سے کر دیتا ہوں۔ اب تمام نگاہیں مالک، کرمو اور پیاری پر مرتکز تھیں، مگر مالک والہانہ نگاہوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے پیاری سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ میری شادی پیاری سے نہیں، صرف اور صرف اس لڑکی سے ہوگی، کیونکہ اس نے خود حامی بھری ہے اور ہم نے اسی کے کہنے پر اتنا سفر طے کیا ہے۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، اس کی پستول کی نال بدستور سارا پر تنی ہوئی تھی۔ ٹبے کے قانون میں اگر کوئی زبان سے پھرتا ہے تو اسے سزا کے طور پر جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ باغا مائی کرم الہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، اس شہری لڑکی کے ساتھ پیاری جرمانے کے طور پر جائے گی۔
ایسا بالکل نہیں ہوگا باغا مائی، سارا نے کہا۔ میں تو کیا پیاری بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس نے کہا اور بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ وہ کوندے کی طرح لپکی اور مالک کے پیٹ میں ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے سارا نے اس کی گردن میں اپنے بازو کا شکنجا کس کر پستول اس سے چھین لی اور اس کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ باغا مائی نے اسے حیرت سے دیکھا ضرور تھا، مگر اس کے چہرے پر طمانینت اور خوشی کے تاثرات واضح نظر آ رہے تھے، اور مالک بھی زیر لب مسکرا رہا تھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، باغا مائی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہمیں بالکل ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو ٹبے کے حالات کا مقابلہ بھی کر سکے۔ یہ سن کر سارا کے ساتھ شہروز، وکی اور کرم الہی کے چہرہ بھی فک ہو گیا تھا۔ اب یہ پستول مجھے دے دو، مالک نرمی سے بولا۔ یہ خالی ہے۔ مگر میری پستول خالی نہیں ہے۔ سارا نے ان واحد میں اپنی پستول نکال کر دوبارہ اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ اب اس کے خیال میں بازی یکسر پلٹ چکی تھی، مگر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم گولی چلا دو، ادھر سردول بھی پیاری کا خاتمہ کر دے گا، باغا مائی نے اطمینان سے کہا، اور پھر تمہارے تمام ساتھی بھی ایک ایک کر کے گرتے چلے جائیں گے۔ سارا نے تیزی سے اس جانب دیکھا جہاں شہروز اور دیگر ساتھی رائفلوں کی زد میں بے دست پا کھڑے تھے۔ اب باغا مائی اور اس کے ساتھ آنے والے اس قبیلے کے تمام لوگوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور غصہ نظر آ رہا تھا۔ چلو اب اس قصے کو ختم کرو، باغا مائی نے گویا جنگل کا طبل بجھا دیا تھا۔ اسی لمحے تمام وحشی حرکت میں آ گئے اور فوراً وکی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ رسیوں میں جکڑ دیے۔ سردول نے بھی پیاری کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اب اس بدعہد کرموں کی حویلی کو آگ لگا کر اس کے مال مویشی پر قبضہ کر لو، مالک گن پوائنٹ پر ہونے کے باوجود چلا کر بولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب شور مچاتے حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ رک جاؤ، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، سارا نے پستول پھینکتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، یہ سن کر باغا مائی بلند آواز میں چیخی تو آگے بڑھتے ہوئے تمام وحشی ایک دم ساکت ہو کر رہ گئے۔ وہ دوبارہ بولی، لڑکی مان گئی ہے، اس کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دو۔ اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا گیا۔ کچھ دیر بعد شہروز، وکی اور اس کے ساتھی آزاد ہو چکے تھے، تاہم وہ اب بھی رائفلوں کی زد میں تھے۔ چلو اتاؤ، اب ہم یہاں سے نکلیں گے، مالک سارا کی پستول اٹھاتے ہوئے بولا۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ سب فوراً واپسی کی تیاریوں میں لگ گئے، جبکہ کرم الہی کی مستفسرانہ نگاہیں سارا پر جمی ہوئی تھیں، جو اس سے مطمئن رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پیاری کو چھوڑ دو سردول، باغا مائی نے کہا۔ ہم کرموں کی طرح بدعہد نہیں ہیں، ہمارے ساتھ صرف ہماری بہو جائے گی۔ نکاح کے بغیر نہ رخصتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی لڑکے کو بہو کہہ سکتا ہے۔ کرم الہی اچانک بولا تو سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئے۔ میرا خیال ہے ٹبے کے قانون میں نکاح کی شرط بھی نہیں ہے، سارا بولی۔ خاموش لڑکی، ایک دم باغا مائی دہاڑ کر بولے۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری تھی۔ ہماری روایت میں نکاح کی رسم ٹبے پر کی جاتی ہے، جب تک تم میرے ساتھ میرے خیمے میں رہو گی۔ اگر اپنے ساتھیوں کی زندگی چاہتی ہو تو کوئی چالاکی مت کرنا، ورنہ پیاری کے ساتھ تمہارے سب پیارے بھی ختم ہو جائیں گے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے باغا مائی، وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی۔ آج سے تم اماں کو باغا مائی نہیں اماں کہہ کر بلاؤ گی، مالک نے کہا۔ میں جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں اور پیاری سے ملنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے تم صرف 2 لوگوں سے مل سکتی ہو، سب سے نہیں، باغا مائی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یہ شادی ہے، کوئی مجھے غلام منڈی سے نہیں خرید رہا کہ میں کسی سے مل بھی نہیں سکتی۔ تم سب سے مل سکتی ہو بیٹی، مگر شادی کے بعد، وہ نرم پڑتی ہوئی بولی۔ ابھی ہم ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر بعد وہ شہروز سے میوے کلام تھی، جسے اس کے کہنے پر اس کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے؟ یس میڈم، وہ بولا۔ آپ آج کی رات نکاح کی رسم ٹالنے کی کوشش کیجیے گا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، کارروائی سے پہلے حویلی خالی کر دینا اور دھیان رکھنا تمہاری نگرانی بھی کی جائے گی۔ اب تم جاؤ۔ شہروز کے جانے کے بعد وکی سے ملی تھی، اس کے چہرے پر گہری پریشانی اور غصے کی جھلک تھی۔ میڈم، ہم شرمندہ ہیں کہ کچھ نہیں کر پائے، یہ وحشی لوگ ہیں، ہم سب کو مار دیتے، وہ نادم انداز میں بولا۔ وقت کا یہی تقاضا تھا، میں نے شہروز سے جو بات کی ہے اس پر عمل کرنا، میرے پیچھے صرف تم اور شہروز ہی آنا، دوسرے لوگوں کو شہر بھیج دینا۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا، مگر چند قدم جا کر واپس پلٹ آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میری کوئی بہن نہیں، مگر مجھے آپ میں اپنی بہن نظر آتی ہے۔
اب رلاؤ گے کیا؟ جاؤ اپنا خیال رکھنا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، اس کی آواز بھی بھرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد پیاری سی مختصر سی ملاقات کر کے وہ گھوڑے پر سوار باغا مائی کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی۔ اسے پورے قافلے میں تو ڈاکو نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ اچھی علامت نہیں تھی۔ زندگی انتہائی بے مروت اور بے وفا ہے، مگر کیا کیجیے کہ لوگ اسے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ انتہائی والہانہ محبت کے باوجود انسان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ توقیر جمال کو اپنی زندگی سے یقیناً محبت ہے، مگر اس سے زیادہ کئی اور لوگوں کو اس کی زندگی سے محبت تھی۔ روز ازل سے زندگی کا یہی چلن، اصول اور سرد مہر رویہ ہے۔ زندگی کی دیکھا دیکھی اب حضرت انسان نے بھی زندگی جیسا بے مہرو بے مروت رویہ اپنا لیا ہے۔ توقیر جمال کی موت محض ایک حادثہ نہیں، ایک روح فرسا سانحہ تھا، ایک صدمہ جان کا تھا جس نے سارا کی آنکھوں کے سب خواب چھین لیے تھے۔ اگرچہ کہ اس کی موت کو 3 دن ہو چلے تھے، مگر آنکھوں کے سوتے خشک نہیں ہو پا رہے تھے۔ گویا یہ دریاؤں کی طغیانی تھی جن کے منصور اور بکھری ہوئی موجیں سب کچھ بہا کر لے جانے پر کمر بستہ تھیں۔ ہم تقدیر کے آگے بے بس اور بے اختیار ہیں، شاید یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یقیناً اللہ کو یہی منظور تھا۔ صوفیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جو 2 دن پہلے آئی تھی۔ سارا، اب تم نے اپنے بارے کیا سوچا ہے؟ رسمی تعزیت کے بعد سجاد حسن نے استفسار کیا۔ اسے آئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، وہ سارا سے تعزیت کرنے اور صوفیہ کو لینے آیا تھا۔ اب سوچنے کو باقی کیا رہ گیا ہے؟ صوفیہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئے بولی۔ اب یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ نور جمال بیگم کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب تم یہاں کس رشتے سے رہو گی؟ صوفیہ بولی۔ رشتہ تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، بس احساس کے دھاگے سے جڑے ہوئے تھے ہم لوگ۔ وہ رونے لگی۔ سارا، میں جانتا ہوں توقیر بہت ہی منفرد انسان تھا، مگر اس کے باوجود اس کے سینکڑوں دشمن تھے۔ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں، وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا۔ اس نے سجاد حسن کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ایکسیڈنٹ میں کوئی کسی کے ناخن نہیں کھینچتا۔ خیر، اس پر بعد میں بات کریں گے، وہ بولا۔ نور جمال بیگم، ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر رمشا نے نیند آور دوا دے رکھی ہے۔ اس کے پاس بیٹے کے سوا اور تھا ہی کیا؟ اب یہ ساری دولت، جائیداد، انڈسٹریز، وہ سب میرے نام کر دیا توقیر جمال نے۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کہ کیا؟ سجاد حسن کو شوق لگا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا، صوفیہ نے کہا، مگر اتنے ڈھیر ساری دولت، جائیداد کوئی کسی کے نام کیسے کر سکتا ہے؟ سجاد اب بھی تحید زدہ تھا۔ میں اس کے لیے کسی نہیں تھی، اس نے افسردگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم نکلتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے یہ بولا۔ صوفیہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس دوران ایک نوجوان ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک خوبرو اور مستعد نوجوان تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ توقیر کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے دشمن تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، سجاد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے آج کے بعد شہروز تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم تو مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں، یہ تمہاری خیریت اور حالات سے مجھے آگاہ کرتا رہے گا۔ اس نے شہروز کو سرسری نظروں سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو چکے تھے۔ میڈم، کچھ بات کرنی ہے۔ اسی لمحے راضی وارد ہو گیا۔ ہاں بولیے، اس نے کہا، مگر راضی کی نگاہیں شہروز پر جمی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شہروز بول پڑا۔ راضی صاحب، مجھے ایس پی صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ بولیے راضی سر۔ سارا بولی۔ شہروز اب سے ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ مجھے صوفیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میڈم، ساجد نے تہہ خانے میں دم توڑ دیا ہے، البتہ ڈی ایس پی کمران کی حالت بہت نازک ہے۔ ٹھیک ہے، کمران کو رمشا کے اسپتال لے جائیں اور ساجد کی لاش کسی ایمبولینس میں اس کے گھر بھجوا دیں، وہ بولی۔ اور مریم، اسے ہماری تنظیم حقوق نسواں میں کوئی اچھی سی ذمہ داری دے دیں، اس نے کہا۔ رفاقت اور بختاور کے لیے ایک بہترین گھر خریدیں، تاہم فی الوقت انہیں اسی کرائے کے گھر میں ہی رہنے دو جو تم نے ان کے لیے تلاش کیا تھا۔ میڈم، رفاقت اپنے والد کے ساتھ ماں سامان کرائے کے گھر میں آج صبح ہی منتقل ہو گیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اسے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کسی بہترین پوسٹ پر لگایا جا سکتا ہے، راضی نے کہا۔ تو پھر جلدی کریں، ابھی ہمارے پاس بہت کام باقی ہے۔ اوکے میڈم، راضی بولا۔ وہ جابر زمان بھی تعزیت کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک دم تڑپ کر اٹھی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میڈم، ہم نے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔
ویسے میں اس کے سامنے نہیں گیا، میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک ہی بار اور آخری بار سامنا ہو۔ آپ نے ٹھیک کیا، آپ کمران کا چیک اپ کروائیں اور کام پر لگ جائیں۔ آج رات جابر زمان سے بھی حساب برابر کرنا ہے، اس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، ڈی ایس پی کمران کے خلاف کافی شکایت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایس پی صاحب کو اطلاع۔ ابھی نہیں شہروز، وہ فوراً بولی۔ میں نے جو کہا اگر تم نے سنا ہے تو یاد رکھو، جابر زمان نے کمران کے تعاون سے توقیر جمال کو موت کے منہ میں پہنچایا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے میڈم، میں بھی اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گا، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ تو پھر ابھی سے کام پر لگ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں رمشا کے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ شام ڈھلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شہروز اور اس کے ساتھ والی نشست پر سارا براجمان تھی۔ عقبی نشست پر راضی مسلسل فون پر مصروف تھا۔ گاڑی میں اداسی اور ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کسی انسان کے مکمل طور پر ہار جانے کے بعد احساسات ہوتے ہیں، جیسے کسی مسافر کو آخری ٹرین چھوٹ جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ سارے کے پاس سب کچھ تھا، مگر توقیر جمال زخم مفارقت دے گیا تھا۔ شاید اس سے سب کچھ کی نہیں، بس اسی کی ضرورت تھی۔ اسے یاد آنے لگا جس دن اس کی موت کے بعد ڈاکٹر رمشا سے ملی تھی، اداکارہ نیلم بھی وہاں موجود تھی۔ سارا، اس دکھ کا مداوع ممکن ہی نہیں۔ وہ میرا دوست، میرا بھائی اور میرا محسن تھا، رمشا نے روتے ہوئے کہا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، یہ ہسپتال مجھے اس نے گفٹ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ یہاں نادار اور غربا کا علاج بالکل مفت میں کیا جائے گا۔ اس سے حیرت نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی کہ توقیر تھا ہی ایسا۔ ایک دن اس نے کہا تھا، سارا، میری نظر میں ریڈی میڈ رشتے اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جن انسان خود بنا کر انہیں تسلیم کرتا ہے، انہیں عزت اور تحفظ دیتا ہے۔ اس دن اسے ریڈی میڈ رشتوں کی اصطلاح پر ہنسی آئی تھی، مگر آج اس کی پلکوں پر ستارے جھلملانے لگے تھے۔ اس نے ونڈ سکرین کے پار دیکھا، گاڑیوں کی روشنیاں بھی دھندلانے لگی تھی، پورا ٹریفک جیسے سوگ میں تھا، اور وہ گویا سب توقیر جمال کی میت پر جا رہے تھے۔ اسے جھرجھری سی آ گئی، کیا میری محبت کی عمر اتنی ہی مختصر تھی؟ اس نے سوچا، اور آنسو اس کے رخساروں پر تیرتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں محبت کی تکمیل ہوتی ہی نہیں، انہوں نے تو چند پل بھی ایک ساتھ نہیں گزارے تھے، مگر کتنی ہر ماں نصیب اور کج مقدر تھی۔ وہ باپ سے محبت کرتی تھی اور اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ملک عدم روانہ کر بیٹھی۔ ماں کی ممتا اور اس کی اپنائیت کو عمر بھر ترستی رہی، اور جب ماں کو اس سے محبت ہوئی تو اسی لمحے چل بسی۔ پھر ایسا، مگر وہ محبت نہیں، محبت کا ابتدائی تعارف تھا، جس نے اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس بے فیض محبت نے اس کی شخصیت کو مسخ کر کے اسے ایک نئی پہچان دے دی تھی۔ ویسے بھی وہ سراب، فریب اور وہم نظر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یقیناً یہی وجہ تھی کہ اس محبت کے انجام پہ اسے رونا بھی نہیں آیا تھا، مگر توقیر جمال ایک تو تھا جو اس کے دل کے تاروں کو چوننے اور چھیڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ پہلا فاتح اعظم تھا جس نے اس کے دل کی فصلوں کو توڑ کر اسے فتح کیا تھا، اور فاتح قرار پا کر زندگی ہار گیا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ عہد گزشتہ کی تنابیں کھینچنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر انسان کے بس میں یہ سب کہاں ہے؟ کوئی عہد ماضی کا ایک لمحہ، ایک پل بھی واپس نہیں لا سکتا۔ ماضی کبھی حال نہیں ہو سکتا، مگر بے حال ضرور کر دیتا ہے۔ تا دیر وہ افکار و خیالات کے مسلح لشکر سے برسر پیکرار رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اشکوں کی نیم گرم و نمکین پانی نے اس کے عارض گلنار کو سیراب کر دیا ہے۔ میڈم پلیز، دفتر شہروز کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ تھینک یو، وہ ٹیشو پیپر پکڑتی ہوئی بولی۔ پلیز خود کو سنبھالیے، یہ نمکین پانی زہر بن جاتا ہے اکثر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ کتنا گھل مل گیا تھا، شاید وہ اسے لاشعوری طور پر جانتی تھی۔ سجاد حسن سے پہلے صوفیہ نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا اس سے متعلق۔ اس نے زلزلے میں اپنا سب کچھ، مکمل خاندان کھو دیا تھا، مگر خود کو خوف، وحشت اور کرب کا شکار نہیں ہونے دیا۔ میڈم ذرا، عقبی نشست سے راضی نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میڈم کام ہو گیا ہے، اس نے مختصراً کہا۔
کہاں ہے وہ؟ اس نے استفسار کیا۔ ملن ریسٹورنٹ۔ اور کچھ؟ شاید کوئی ڈنر پارٹی ہے 10 بجے۔ اوکے، ابھی 7 بجے ہیں، میں ڈاکٹر رمشا سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے کہا اور کال منقطع ہو گئی۔ اس دوران وہ ہسپتال میں داخل ہو چکے تھے جہاں آنے سے اب وہ کترانے لگی تھی۔ یہ ہسپتال اور رمشا کا آفس اس کے زخموں کے کرنٹ اکھاڑ دیتا تھا۔ یہی تو کیر نے زندگی کے آخری دن گزارے تھے، یہی وہ اس سے پہلی مرتبہ ملی تھی۔ وہ راضی کی میت میں رمشا کے آفس پہنچ گئی۔ راضی بھی اندر سے بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے کھانا پینا بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے سمجھانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کون سمجھائے۔ اسے تو وہ سمجھائے جو اس سے زیادہ عقل مند ہو۔ البتہ ایک دن پہلے اس نے خود ہی بات چھیڑ دی تھی۔ میڈم، مجھے لگتا ہے میں تھک گیا ہوں، میرے اندر کا راضی مر گیا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، تو کیر کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ وہ تو آپ کے بیٹوں کی طرح تھا۔ وہ میرا بیٹا ہی تھا، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا۔ میرے سامنے پلا بڑھا، پروان چڑھا اور چلا بھی گیا۔ یہی زندگی کی شرط ہے، مرنا تو پڑتا ہے۔ وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش میں خود بھی رو پڑی تھی۔ سارا بیٹی، اس نے پہلی دفعہ اسے اس طرح پکارا تھا۔ وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ میں جابر زمان کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے رخصت لے لوں گا۔ میں مگر کیوں؟ وہ سسکنے لگی۔ کیونکہ اب راضی کبھی بھی راضی نہیں رہ پائے گا۔ میں یہ کام ہوتے ہی عمرہ ادا کرنے جاؤں گا، میں آپ کو روک نہیں سکتی، اس نے افسردگی سے کہا۔ میں روک بھی نہیں سکتا بیٹی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ آپ تو کہتے تھے کہ انسان تب ہارتا ہے جب ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ہمت چھوڑی نہیں، میری ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی، ایسی چپ کہ موت کا گمان ہوتا تھا۔ آفس میں رمشا انہیں گلے لگ کر روتے ہوئے ملی تھی۔ بحر چشم کے توغانی کو قرار آیا تو وہ بتانے لگی، ڈی ایس پی کمران کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، میں نے اس لیے تمہیں فوری طور پر آنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں شہروز سے کہہ دیتی ہوں، وہ تعصب سے بولی۔ تمہارے خیال میں اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ شاید آج رات۔ اس نے تہہ خانے میں گلاس توڑ کر اپنی نسیں کاٹ لی تھیں۔ میں جانتی ہوں، اس نے کہا اور فون پر شہروز سے بات کرنے لگی جو باہر گاڑی میں موجود تھا۔ اوکے میڈم، میں ایس پی صاحب کو کال کرتا ہوں، اس کا بیان بہت اہم ہے۔ ہاں مگر جلدی، وہ آخری سانسوں پر ہیں، اور خیال رہے آج کی رات اس کی موت یا بیان سے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ باہر نکلتے وقت اس نے پولیس کی گاڑیوں کو اسپتال میں آتے دیکھ لیا تھا۔ بلا شبہ وہ ڈی ایس پی کا بیان ریکارڈ کرنے آئے تھے۔ سارا اور شہروز راضی کی قیادت میں ملن ریسٹورنٹ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے گہرے چکے تھے۔ وسط نظر تک وحشت و ویرانی، بلند و بالا درخت اور خودرو جھاڑیاں تھیں۔ راستہ انتہائی گھٹن، دشوار گزار اور شیطان کی آنت کی طرح طویل تھا۔ جس جانب بھی نظر اٹھتی اندھیرے کی دبیز چادر تنی نظر آتی تھی۔ ہاؤ ہو کرتے، شور مچاتے مالک کے آدمیوں کو بلا شبہ یہ راستہ ازبر تھے۔ وہ گویا آنکھیں بند کیے ان پر اپنے گھوڑے اور گدھے بھگاتے چلے جا رہے تھے۔ مالک کا تیز رفتار گھوڑا سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے باگا مئی، سردول اور ان دونوں کے بیچ میں سارا گھوڑے پر براجمان تھی۔ اسے راضی اور تقیر جمال یاد آنے لگے۔ ان دونوں کے اصرار پر ہی اس نے گھڑ سواری سیکھی تھی جو آج اس کے کام آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی باگا مائی کو ہوئی تھی۔ میں صدقے میری ہونے والی بہو کو تو گھڑ سواری بھی آتی ہے، اس نے افور مسرت سے بلند آواز میں کہا۔ باگا مائی، اب تمہارے آدھے غم اور کام ختم ہو جائیں گے، سب کچھ سنبھال لے گی یہ تو، سردول نے لقمہ دیا۔ آدھے نہیں، سارے کہو سارے، وہ خوشی سے نہال ہوتی ہوئی بولی۔ قافلہ بدستور چلتا رہا۔ ڈھول والے نے اپنی بے سری آواز میں کوئی گیت گانا شروع کر دیا تھا، تاہم غنیمت یہ تھا کہ اس نے ڈھول پیٹنے کا قصد نہیں کیا تھا، ورنہ رات کے سناٹے میں ڈھول کی ڈم ڈم سماعتوں کو مجروح کر دیتی۔ وہ کچھ دیر اور کچھ دور تک چلتے پھر سستانے لگ جاتے، اس سے گھوڑوں اور گدھوں کو کچھ آرام مل جاتا اور ان کے پیچھے پیدل چلتے ہوئے لوگ بھی ان تک پہنچ جاتے تھے۔ سفر خاصا طویل اور گھٹن تھا، مگر بچے جوان تو کیا کسی بوڑھے کے جسم پر بھی تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ بڑی بوڑھیاں بھی حشاش بشاش نظر آ رہی تھیں۔
باغا مئی کے عقب میں ایک گدا سوار بوڑھی عورت راستے بھر خاموش اور گہری سوچ میں کھوئی رہی تھی۔ صحت اور چہرے کے انگنت سلوٹوں کے باوجود اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں کئی رنگ کے کڑے اور گلے میں رنگ برنگی مالائیں تھیں۔ سب سے قابل توجہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، جن میں دیکھنے کے لیے ایک الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ مد مقابل اسے نظر بھر کے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ تم بہت دیر سے خاموش ہو دایا ماں، باغا مائی نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ تمہاری لمبی خاموشی میں بھی گہرے راز ہوتے ہیں۔ مگر دایا ماں کچھ نہیں بولی۔ اس کی پر اسرار اور بھیڑیے کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں سارا کے دل آویز چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ چھوڑو باغا مائی، دایا شاید تھک گئی ہے، سردور بولا۔ دایا نہیں تھکتی، سب سے آگے والے گھوڑے سے مالک کی آواز آئی۔ یہ کچھ سوچ بلکہ دیکھ رہی ہوگی، جو دیکھ رہی ہے وہی بتا بھی دینا، سردول نے کہا۔ میں نے صبح نکلنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا، اچانک وہ بول پڑی، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تم لوگ جب بھی میری کوئی بات نہیں مانتے، قبیلے پر قید ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک دم باغا مائی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ وہ فوراً کسی معمول کی مانند سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردول بھی اپنا گھوڑا روک کر دایا کو مستفسرانہ اور متحیر نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اب سارا کو بھی اس پر اسرار عورت میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ مالک نے بھی اپنا گھوڑا روک لیا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس دوران چاند کی بھرپور طاقتور چاندنی نے اندھیرے کو تسخیر کر لیا تھا۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور ایسی راتوں میں دایا ماں کا علم نجوم جوبن پر ہوتا تھا۔ کسی کو اور کیا بتایا تھا تم نے دایا ماں؟ باغا مئی نے گھوڑے پر آہستگی سے اس کے پاس پہنچتے ہوئے یہ استفسار کیا۔ مجھے بتاؤ، صبح تمہاری کسی سے اور کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے سارنگ اور اتاؤ کو سب کچھ بتا دیا تھا، وہ اپنی گرجدار آواز میں بولی۔ کیا بتایا تھا دایا ماں؟ مالک نے گھبرائی ہوئی آواز میں گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ایک گھاس زدہ میدان میں پہنچ گئے تھے۔ چاندنی بدستور ان کے ساتھ محو سفر اور بلا تفریق اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ اسی روشنی میں سب کی متحیر آنکھیں دایا ماں پر جمی ہوئی تھیں۔ تم چپ چاپ وہیں کھڑے رہو، باغا مائی نے مالک سے کہا اور وہ فوراً وہیں پر رک گیا۔ یہ سارنگ اور اتاؤ کدھر ہیں؟ سارنگ تو قبیلے میں ہی رہ گیا تھا، اور اتاؤ کو تم نے کرموں کی نگرانی پر چھوڑ دیا، جیسے پہلے کئی دنوں سے کروا رہے تھے۔ سارا کافی دیر بعد گویا ہوئی۔ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے مالک؟ باغا مائی تحقیرانہ انداز میں مستفسر ہوئی۔ اتاؤ مجھے بھی شام سے نظر نہیں آیا، اور میں نے سوچا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا نہ کریں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ تم بھی گدھے کے بچے ہو، وہ گرج کر بولی۔ نہیں اماں، وہ ممنا کر خاموش رہ گیا۔ اس سے اور تم سے تو میں بعد میں بات کروں گی، اب تم بتاؤ دایا ماں، تم نے کیا کہا تھا سارنگ اور اتاؤ سے؟ باغا مائی، میں 117 سالوں سے قبیلے کو آفات اور خطرات سے بچاتی آ رہی ہوں، مگر اس بار لگتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی، اس نے فکر انگیز لہجے میں کہا۔ میں نے صبح سارنگ اور اتاؤ سے بات کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ میں نے سرخ آندھی اور خون کی بارش دیکھی ہے۔ دایا ماں، تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی۔ سارنگ بے شک تمہارا بیٹا ہے، مگر وہ میری بات زیادہ مانتا ہے، اور اتاؤ تو بالکل ہی گدھا ہے۔ سارنگ میرا بیٹا صحیح، مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ ناراضی سے بولی۔ کیا کہا تھا سارنگ نے؟ باغا مائی کا غصہ اب بڑھنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سرخ آندھی ہماری شان ہے اور خون کی بارش تو ہمارے لیے کھیل ہے۔ میں ان دونوں گدھوں کو قبیلہ بدر کر دوں گا، مالک دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم چپ رہو مالک، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، باغا مائی چیخ کر بولی، اور وہ سارا کی جانب دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ مجھے بتاؤ اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دایا ماں سے مستفسر ہوئی۔ فی الوقت میں اتنا ہی جان پائی ہوں کہ یہ لڑکی لا کر ہم نے شاید غلطی کر دی ہے، کیونکہ یہ ٹبے کی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی جگہ پیاری ہوتی تو کچھ ہو سکتا تھا، دایا ماں نے کہا، اور سارا اسے پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اس عورت کے لیے تشکر کے جذبات ہیں۔ مگر وہ دوبارہ بولی، اگر یہ لڑکی اپنی مرضی سے قبیلے کی روایت کو قبول کر لیتی ہے تو سرخ آندھی ٹل سکتی ہے۔ یہ قبول کر چکی ہے دایا ماں، اسی لیے تو ساتھ آئی ہے، مالک پھر بول پڑا۔ میں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا، میں نے صرف پیاری کو بچانے کے لیے حامی بھری تھی، سارا فوراً بولی۔ تو پھر ہمیں پیاری کو لانا ہوگا، سردول مستفسر ہوا۔
ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، قبیلے جا کر دوبارہ حساب لگاؤں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ اور یہ لڑکی، اسے ہم اب واپس نہیں کر سکتے، نہ پیاری کو لا سکتے ہیں، اس نے کہا۔ اب صورتحال سارا کے حق میں جا رہی تھی۔ وہ ایسی خرافات پر یقین نہیں رکھتی تھی، تاہم قبیلے کی یہ ضعیف الاعتقادی اور اس کے لیے بطور فائدہ مند ثابت تھی۔ ٹیکنالوجی کے اس جدید اور تیز ترین دور میں بھی بعض علاقوں میں تہذیب ابھی تک متعارف نہیں ہوئی۔ مذکورہ علاقہ بھی ایسا ہی تھا، جہاں عہد جدید کی کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ کالے جنگلوں سے میلوں دور نشیب میں مذکورہ قبیلہ بھی صدیوں پہلے کی عہد قدیم میں رہ رہا تھا۔ سڑکیں، عمارتیں اور مکان ان کے لیے آٹھواں عجوبہ تو ہو سکتے تھے، مگر انہیں دستیاب یا ان کی اہم ضرورت ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں بات پہ بات خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ قتل جیسے انتہائی کبیہ فعل ان لوگوں کے لیے کسی جانور یا پرندے کا شکار کرنے جیسا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش لوٹ مار، شکار اور ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ گیری تھا۔ وہ جو بات سوچ کر اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیتے، وہی ان کے لیے حرف آخر اور اٹل ہوتی تھی۔ پولیس، آرمی یا دیگر قانون ادارے اس طرف آنے سے کتراتے تھے۔ ویسے بھی ان جگہوں پر کچھ علاقے ایسے بھی تھے جن کا ذکر یا نشاندہی کسی نقشے میں بھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک علاقہ یہ ٹبہ بھی تھا، جسے مہذب زبان میں ٹیلہ کہا جاتا ہے۔ ٹبہ عموماً اونچی جگہ کو کہتے ہیں، مگر مذکورہ ٹبہ کالے جنگل سے کئی میلوں دور ایک نشیبی علاقے میں واقع تھا۔ سوچ میں ڈوبا ہوا پریشان قافلہ نشیب میں اترتا ہوا اپنے مسکن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سارا نے دور سے وہ وحشت ناک اور پر اسرار مناظر دیکھ لیے تھے۔ اچھی خاصی سردی کے باوجود یہ لوگ عام کپڑوں میں بھی سردی سے مبرا نظر آ رہے تھے، تاہم باغا مائی نے ایک باری کمبل نما چادر سارا کو دے دی تھی، جس میں سے عجیب سی بو اٹھ رہی تھی، مگر سردی کے مقابلے میں یہ بو قابل برداشت تھی۔ حد نظر تک بکھری ہوئی جھونپڑیاں اور ان کے آگے آگ کے الاؤ دیکھ رہے تھے۔ متعدد بوڑھے اور بوڑھی عورتیں آگ تاپتے ہوئے اپنے سردار اور اس کی دلہن کے منتظر تھے۔ قبیلے کے قریب پہنچتے ہی سوکھے سڑے ڈھول والے نے بری طرح ڈھول پیٹنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ پرجوش نوجوان بچے ایک بار پھر سے اذیت ناک انداز میں ناچنے کودنے کی تکلیف دہ عمل سے گزرنے لگے۔ اسی لمحے قبیلے میں بھی جیسے بھونچال سا آ گیا۔ آگ تاپتے ہوئے بچے اور بوڑھے یوں اٹھے جیسے کسی نے جھونپڑیوں کے وسط میں بم رکھ کر انہیں خبردار کر دیا ہو۔ وہ تڑپنے کے انداز میں بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے پاس تازہ پھولوں کے ہار اور گڑ کی ڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یوں ناچ رہے تھے جیسے کسی زندہ شخص کو آگ لگا کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ شور مچاتے، ناچتے، کودتے اور کسی حد تک تڑپتے ہوئے اپنے سردار کی بارات کے پاس پہنچ گئے۔ ان سب کی حیرت زدہ آنکھیں گھوڑے پر سوار سارا کا طواف کر رہی تھیں۔ اسی دم ایک ادھیڑ عمر مگر صحت مند لمبا تڑنگا آدمی متحرک ہجوم کو چیرتا ہوا نمودار ہوا۔ دایاں ماں کی طرح اس کی عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ اس نے گلابی رنگ کا چوغا نما برقع پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں سرما گویا انڈیل رکھا تھا۔ لمبی اور کھچڑی نما داڑھی پر گھنی اور نوکدار مونچھیں اس کی ہیبت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ رکو اور خاموش ہو جا، وہ گویا چنگھاڑ کر بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی سب لوگ خاموش تو ہوئے ہی ساتھ سہم بھی گئے۔ اس نے اپنے سیاہ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار پکڑ رکھے تھے۔ دایاں ماں اور باگا مائی اسے ناگوارگی سے گھور رہی تھیں۔ اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ایک ہار الگ کر کے مالک کی گردن میں ڈالتے ہوئے بولا۔ بڑیاں مبارکاں مالک، مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ مالک کچھ نہیں بولا۔ اس کی سوچتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں، مگر شاید وہ پورے قبیلے کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی کیفیت باگا مائی کی بھی تھی۔ پھر وہ دوسرا ہار لے کر سارا کی جانب بڑھا۔ خوش آمدید، بڑیاں مبارکاں، اس نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا اور اس کے گلے میں ہار پہنا دیا۔ جواباً سارا نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہی سارا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ گویا مالک اور سارا پر جپٹ پڑے تھے۔ ان سب نے انہیں ہار پہناتے ہوئے مبارکباد دی اور گڑ کی ڈلیاں کھاتے ہوئے ناچنے لگے۔ مالک تم لوگ خیموں میں چلو، میں نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے، سارنگ نے کہا اور مجمع کو ہانکنے لگا۔
کھانے سے پہلے مجھے تم میرے خیمے میں ملو سارا، باغا مائی نے کہا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہجوم سے نکل کر ایک خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ پھولوں سے لدی ہوئی سارا جو ہی گھوڑے سے اتری، قبیلے کی مختصر خواتین اور بوڑھے جوان اس کے آگے پھول بکھیرنے لگے۔ وہ ان پھولوں پر چلتی ہوئی باغا مائی کے ساتھ ایک خیمے میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک وسیع اور قدرے خوبصورت جھونپڑی نما خیمہ تھا۔ زمین پر بچھی ہوئی رنگ برنگی دری پر بھاری گدے بچھے ہوئے تھے، جن کے اوپر رنگ سرہانے اور پانتی پر رضائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جب تک دایاں ماں ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں سنا دیتی تم میرے ساتھ رہو گی، باغا مائی نے ایک گدے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو اس کا بستر بھی تھا۔ دوسرے گدے پر سارا نیم دراز ہو گئی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ تم آرام کرو، میں دایاں ماں سے مل کر آتی ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں، باغا مائی نے نرمی سے کہا اور اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ گدے پر نیم دراز گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ باہر سے لوگوں کے شور و غل کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ اب انہوں نے ڈھول کی ڈھم ڈھم پر گانا بھی شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ دایاں ماں کی پیش گوئیوں سے یکسر لاعلم تھے۔ طویل سفر کی تھکان اس کے اعصاب پر حاوی ہونے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ اب بھوک کا احساس فزوں تر ہونے لگا تھا۔ تاہم وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قبیلے کے بد تہذیب لوگ نہ جانے کس قسم کا کھانا کھاتے ہوں گے، گوشت حلال بھی ہوتا ہوگا یا نہیں۔ وہ تا دیر مختلف خیالات میں الجھی رہیں۔ باغا مائی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ جھونپڑی کے نیم تاریک ماحول میں قدرے خوف محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف رکھے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاتی لو میں سے چربی کی بو آ رہی تھی۔ اسی لمحے جھونپڑی کا پردہ متحرک ہوا اور سارنگ اندر داخل ہوتی ہوئی مستفسر ہوا، باغا مائی کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ مختصراً بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے بھی بات کرنی ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ امید ہے کہ تم میری کوئی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے تم نے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جو بھی کہنا ہے باغا مائی سے کہنا۔ تم جو سوچ رہی ہو اور جو کچھ سوچ کر آئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے پیچھے کوئی آدمی تو کیا ہوا کا جھونکا بھی نہیں آئے گا۔ میں کچھ بھی سوچ کر نہیں آئی، مجھے یہاں لایا گیا ہے، وہ بولی۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ کرموں کی حویلی سے کوئی بندہ جو ہی نکلا مارا جائے گا، اور اگر کوئی اس طرف آئے بھی گیا تو یہاں پہنچنے سے پہلے اوپر پہنچ جائے گا، اس نے پر اسرار لہجے میں کہا، اور وہ فکر مند ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، تم نے بات کر لی ہے، اب جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ مگر ایک بات بتاتا چلوں، یہاں وہی سننا اور ماننا جاتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میری ہر بات پر عمل کرنا۔ یہاں دایاں ماں کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس نے برملا کہہ دیا۔ وہ میری ماں ہے، بوڑھی بھی ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ تم میری بات پر غور کرنا، غور کرو گی تو فائدے میں رہوں گی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور سارنگ کی بابت سوچتی رہی۔ اس کی بات پر غور بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسے ہر حال میں ذہنوں سے نکلنا تھا۔ یہ خدشے اب اس کے دماغ میں سر اٹھا رہے تھے کہ اگر شہروز اور وکی نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تاہم فی الوقت وہ مطمئن تھی کہ مالک سے شادی اور نکاح کی رسم کچھ روز کے لیے ہی صحیح ٹل گئی تھی۔ سارنگ نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ اسی لمحے پردہ پھر سے متحرک ہوا اور باغا مائی اندر داخل ہوئی۔ سارنگ کو دیکھتے ہی وہ اسے گھور کر بولی، تم جانتی بھی ہو کہ اب اس خیمے میں میری بہو رہتی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم نے خود ہی آنے کے لیے کہا تھا، باغا مائی، وہ جزبوز ہوتے بغیر بولا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ اتاؤ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے درستی سے استفسار کیا۔ وہ احتیاط کے طور پر وہاں کا ہے، تم جانتی ہو کرمو بہت خطرناک آدمی ہے اور اس کے رابطے شہر تک ہیں، اس نے سارا کی جانب گھورتے کہا۔ یہاں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تم یہ بتاؤ، صبح روانگی سے پہلے جو کچھ دایاں ماں نے بتایا، تم نے اور اتاؤ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ باغا مائی، دایاں بوڑھی ہو چکی ہے، اس عمر میں ذہن بھی تھک جاتا ہے، میں اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، مگر تم اس کی جگہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے اور 100 سال سے قبیلے کو آفات سے بچا رہی ہے۔ اسے غصہ آ گیا۔ باغا مائی، تم بے فکر ہو، میں نے لال آندھی اور خون کی بارش کا پتہ لگایا ہے، میرے حساب میں ایسا کچھ نہیں آیا۔ اگر تمہارے حساب میں کچھ نہیں آتا تو جا کر اپنی ماں سے دوبارہ حساب سیکھو، وہ بنا کر بولی۔ یہ سارا علم اسی کا ہی دیا ہوا ہے اور اس علم کے مطابق یہ لڑکی قبیلے میں خوشحالی اور رونق لائے گی۔ سارنگ نے سارا کی جانب دیکھ کر کہا۔ رونق سے کیا مراد ہے تمہاری؟ باغا مائی دلچسپی لیتی ہوئی بولی۔ مالک کے بچے، وہ دانت نکالتے ہوئے بولا اور سارا پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، مگر اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔
مگر دایاں ماں کا حساب کچھ اور کہتا ہے، یہ لڑکی بچے نہیں بلکہ باغا مائی۔ اور وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا، اس کی بات چھوڑو، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، میں اب چلتا ہوں، سب کو بھوک لگی ہوگی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اسے جاتی ہوئی گھورتی رہی تھی، جبکہ سارا کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ دایاں ماں اور سارنگ کے مابین کشاکش سے متعلق سوچ رہی تھی، جس میں دایاں ماں کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، جبکہ سارنگ دبے لفظوں میں اسے اپنے مشکوک مقاصد کا اشارہ دے گیا تھا۔ سر دست اس نے باغا مائی سے اس بابت ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ سارنگ کے مقاصد کی تہہ تک پہنچ کر کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ دایاں ماں نے کچھ دن کے لیے شادی روک دی ہے، تب تک تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ باغا مائی اس قبیلے ہی نہیں، اس علاقے کا بھی ستون ہے۔ باغا مائی نے گویا اسے جتایا۔ مگر تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ یہ تمہاری اپنی مرضی تھی، ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ تمہارا باپ اگر کرموں کو بجلی دے سکتا ہے تو اس کے لیے بیٹی بھی دے سکتا ہے۔ اس نے بے سروپا بات کر دی۔ بجلی اور بیٹی میں فرق ہوتا ہے، وہ بولی۔ پر اب تو سب کچھ ہو چکا، بس اب دایاں ماں کا انتظار ہے، پھر مالک سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ تم پریشان مت ہونا، بتاؤ کو ہم نے واپس بلا لیا ہے۔ باقی اس علاقے میں سانپ بھی باغا مائی کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ راستے میں 100 جگہوں پر میرے آدمی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ یہ بات سن کر سارا پریشان ہو گئی۔ اسے وکی، شہروز اور پیاری کی فکر ستانے لگی تھی۔ اب زیادہ مت سوچو، تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ باغا مائی کے لہجے میں نرمی دھار آئی۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، وہ بولی۔ کیوں کچھ نہیں کھائے گی؟ وہ جلدی سے بولی۔ تمہارے لیے خاص اور صاف ستھرا کھانا بنانے کا کہا ہے میں نے، اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ تو دوسرا کھانا صاف ستھرا نہیں ہوتا؟ سارا پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہوتا ہے، مگر شاید تمہیں پسند نہ آتا۔ باغا مائی گدے پر لیٹتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے پردے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا، جس میں سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ بالی ہے، میری بیٹی، بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ مالی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ وہ ایک خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی تھیں۔ کھلے ڈولے اور بدوضع لباس میں وہ پرکشش لگ رہی تھی۔ کھانے میں بھنا ہوا گوشت اور بڑی بڑی باریک روٹیاں تھیں۔ بے فکر ہو کر کھاؤ، یہ صاف ستھرا کھانا ہے، بالی حسب عادت مسکراتے ہوئے بولی۔ سارا بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ قبیلے میں یہ واحد چیز تھی جو اسے اچھی لگی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ بالی کی جاتے ہی اس نے باغا مائی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے دایاں ماں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، وہ بولی۔ میں نے سنا تھا ٹبے پر لڑکیوں کا قید ہے، وہ نوالہ توڑتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہاں، قید ہی تو ہے، اب یہاں چند بوڑھی عورتیں اور کچھ کم عمر لڑکیاں ہی رہ گئی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ گوشت انتہائی لذیذ اور نرم تھا۔ لڑکیاں مر جاتی ہیں ہمارے قبیلے کی۔ اس نے سارا کو اصل بات بتانے سے گریز کیا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، اب تو چند ایک کی باقی رہ گئی ہیں۔ صرف لڑکیاں ہی کیوں مر جاتی ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ پتہ نہیں کیوں، بس مر جاتی ہیں اچانک، اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اور بالی کیسے بچ گئی؟ وہ میری بیٹی ہے، مالک کی بہن ہے، باغا مائی بولی۔ تو تمہاری بیٹی اور مالک کی بہن کیوں زندہ ہے؟ تم نے کبھی سوچا ہے؟ باغا مائی ایک دم گدے سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ تمہیں یہ باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو اور کیا، ورنہ بالی بھی تمہاری جا سکتی تھی۔ اس نے مٹی کے پیالے سے پانی پیتے ہوئے کہا۔ یہ سب سارنگ کا کیا دھرا ہے، ہو سکتا ہے دایاں ماں بھی اس میں ملوث ہو۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین بلکہ چالاک ہو، مگر یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، باغا مائی نے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بظاہر اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر وہ سارا کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ دایاں ماں ایسا کیوں کرے گی؟ سارنگ، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگر یہ سب اس کا کیا دھرا ہے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس دوران سارا آنکھیں بند کیے سو چکی تھی اور باغا مائی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔